صفحہ نمبر 31 آیت نمبر 214 سورة البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا آپ لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہارے اوپر اس جیسے حالات نہ آئے جو تم سے پہلے لوگوں پہ آئے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان کو مشقتیں مصیبتیں پہنچیں۔ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، ان کو جھنجھوڑا گیا یہاں تک کہ رسول والذین آمنوا معہ، جو ان کے ساتھی تھے، وہ سب کہنے لگے متی نصر اللہ، کب ہوگی اللہ کی مدد؟ الا ان نصر اللہ قریب، اے اللہ کے بندو واقعی اللہ کی مدد قریب ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، لوگ پوچھتے ہیں کہ خرچ کا انداز کیسے ہونا چاہیے؟ قل، آپ فرما دیجئے ما انفقتم من خیر، جو مال آپ لوگ خرچ کرنا چاہیں، فللوالدین، ماں باپ پہ خرچ کرو، والاقربین، رشتہ داروں پہ خرچ کرو، والیتامی والمساکین وابن السبیل، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، مسافروں پہ خرچ کرو۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو بھی نیکی کا کام کرو گے وہ اللہ کے علم میں ضرور ہے۔ کتب علیکم القتال، تمہاری اوپر جہاد فرض کیا گیا ہے۔ وہو کرہ لکم، یہ آپ لوگوں کو ناپسند عمل ہے۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے یہ کام آپ لوگوں کو ناپسند نظر آئے وہ تمہارے لیے اچھا ہو۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، یہ بھی ممکن ہے کہ کام آپ لوگوں کو پسند ہو اور وہ آپ لوگوں کے لیے نقصان کا ذریعہ ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں اے لوگوں تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں مصائب تکالیف کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہ آیت ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ غزوہ خندق کے موقع پہ نازل ہوئی، جب سخت مشقت کا سامنا کرنا پڑا، اپنا آبائی وطن چھوڑ کے صحابہ کرام مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ہجرت کر گئے۔ وہاں بھی دشمن نے نہیں چھوڑا، پیچھا کیا، ان کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی۔ بھوک پیاس کی تکلیف علیحدہ اور دشمن کا محاصرہ، مدینہ منورہ کو احاطے میں لینا اور ہر مسلمان کو قتل کر کے اسلام کا نام مٹھا دینا، یہ تہیہ کر رکھے تھے کفر کے سردار۔ تو ان حالات میں صحابہ کرام کا سخت امتحان لیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ان کا امتحان سخت امتحان تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ اللہ کی مدد آئے، تو اللہ کی مدد آئی، اللہ نے ان کو غلبہ دیا۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابی تھے، اس نے درخواست کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال کو کیسے خرچ کریں؟ تو ارشاد فرمایا
کہ اللہ کا حکم آئے گا ہماری رہنمائی کے لیے، تو جبریل امین نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے خرچ کا انداز فللوالدین۔ ہم نے تو بیوی بچوں کو مقدم رکھا ہے، نہیں، قرآن کیا کہتا ہے للوالدین، سب سے پہلے والدین مقدم ہیں بچوں پہ، بیوی پہ والدین کا حق مقدم ہے، یہ ذہن میں رکھو، فللوالدین۔ اس کے بعد اقربین، اقرب یہ عربی زبان میں اس میں تفضیل ہے، سب سے زیادہ جو آپ کے قریب ہو۔ ہاں، والدین کے بعد سب سے زیادہ قریب بیوی بچے ہیں، اس کے بعد مزید قریب کے رشتہ دار، مزید قریب کے رشتہ دار۔ رشتہ داروں کا آپ کے مال میں حق ہے، چاہے آپ ان کا حق سمجھیں یا نہ سمجھیں، آپ کے مال میں رشتہ داروں کا حق ہے۔ رشتہ دار کون ہیں؟ جن کے ساتھ تعلق نہ رکھنے پہ آدمی کا مواخذہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ شب بارات میں جو آج کی رات ہے اور شب قدر میں جو آنے والی ہے، اس میں مغفرت بھی نہیں ہوتی رشتہ داری کے توڑنے پہ۔ وہ کون سے رشتہ دار ہیں؟ اکابر علماء فرماتے ہیں اس سے مراد وہ رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ آپ کا رشتہ جائز نہیں۔ وہ رشتہ دار، ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، جن کے ساتھ آپ کا رشتہ جائز نہیں۔ آپ کے رشتہ داروں میں جو خواتین ہیں، آپ سوچیں ان کے ساتھ میرا نکاح جائز ہے کہ نہیں۔ جن کے ساتھ جائز نہیں ہے، یہ آپ کے خصوصی رشتہ دار ہیں، ان کے متعلق خصوصی باز پرس کی جائے گی قیامت میں۔ اگر مرد ہے تو مرد کی جگہ عورت فرض کرو، پھر کیا آپ کا نکاح ان سے جائز ہے کہ نہیں؟ جائز نہیں۔ یہ مرد حضرات آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، یہ خصوصی رشتہ داری کا دائرہ ہے، اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ مزید بھی جو ہیں وہ بھی ہیں، لیکن ان کا تو خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر رشتہ داروں کے بعد یتیم۔ رشتہ داروں میں اللہ کرے سب مالدار ہوں، سب کی ضروریات پوری ہوں، یا ان کو دیا مزید مال ہے، تو پھر یتیم جہاں کہیں بھی ہو، کیونکہ ان کی تعداد معاشرے میں کم رہتی ہے۔ یتیموں کی تعداد معاشرے میں نسبتاً کم ہوتی ہے، کیونکہ یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا باپ وفات پا گیا اور وہ نابالغ ہے، وہ یتیم ہے۔ اس کے بعد مساکین، جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور اس کے بعد وابن السبیل، مسافروں کا خیال رکھنا۔ مسافر کی بد دعا سے بچو، مسافر کے دل کا خیال رکھو۔ حدیث میں ہے جو سفر میں مرا وہ شہید مرا، کیونکہ وہ اپنے وطن سے دور رہتا ہے۔ وطن سے دور رہنا اس کا ایک الگ ثواب ہے شریعت میں۔ وطن سے دور رہنا یہ ثواب کا کام ہے، یہ گناہ نہیں۔ یہ صحابہ کرام تو وطن سے دور تھے، جہاد کا حکم آیا، فرمایا بعض اوقات ایک حکم تمہیں اچھا نہ لگے لیکن اس میں تمہارے لیے اچھائی ہوگی۔ ایک کام تمہیں بہت اچھا لگتا ہے لیکن اس میں آپ کے لیے اچھائی نہیں ہوگی۔ اچھا برا تو اللہ جانتے ہیں۔ ہماری مثال تو ایسی ہے جیسے کسی بچے کو 1 کلو سونا، 1 کلو سونے کی ڈلی پکڑا دو اور دوسری طرف غبارہ، پھر بچے کو کہہ دینا کون سی چیز لینا چاہتے ہو، وہ غبارے کو ہاتھ لگاتا ہے، نہیں بیٹا یہ تو چمک دمک تو اس کا بڑا زیادہ ہے لیکن یہ اچھی چیز نہیں ہے، وہ سونا بہت قیمتی، نہیں وہ بھاری ہے، وہ میں اٹھا نہیں سکتا۔ ہماری مثال یہی ہے، ہمیں جو کچھ اچھا نظر آتا ہے وہ اللہ جانتے ہیں کہ وہ اچھا ہے یا نہیں ہے۔ اچھا برا ہم نہیں جانتے، وہ اللہ جانتے ہیں۔ ہم ظاہراً فیصلہ کرتے ہیں اور اللہ کا فیصلہ تو اور ہوتا ہے۔
تو صحابہ کرام کو غزوہ خندق میں بڑی مشقت ہوئی. سب سے بڑی پریشانی ان کو یہ تھی کہ وہ بے وطن تھے. اپنے وطن سے دور رہنا یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے، لیکن اجر اس میں بہت ہے. آج بھی ایک ساتھی نے باہر سے رابطہ کیا، جوان ہے، کہتا ہے آپ کا درس روزانہ آتا ہے، ہم سنتے ہیں، لیکن وطن یاد آتا ہے، کبھی دل پریشان ہوتا ہے. وطن یاد آتا ہے تو دل بے قرار ہو جاتا ہے. تو بعد میں اپنے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کے رویا. میں نے سوچا ہے جوانوں تمہارے حسین چہرے، ہم کہاں پاکستان سے دور رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن حالات ہیں، کیا کریں. کمانا ہے، حلال کمائی، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، یہ قرآن فرماتا ہے، ماں باپ کے حقوق ہیں، کیا کریں. ہاں تم سمندر پار رہتے ہو، تم سے یہ گزارش ہے اپنے وطن کے لیے دعائیں دینا. یہ وطن ہمارا ہی ہے، جیسا کیسا بھی ہے ہمارا تو وطن ہے. مدینہ منورہ میں صحابہ کرام جب مکہ مکرمہ کی طرف سے ہوا آتی تھی تو رویا کرتے تھے. اکابر صحابہ روتے تھے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، ابو بکر صدیق جیسی ہستیاں روتی تھی. یہ ہمارے وطن کی ہوا ہے، یہ ہمارے وطن کی طرف سے آئی ہوئی ہوا ہے. وطن تو وطن ہوتا ہے. اور پھر جہاں بھی میں نے دیکھا پاکستانیوں میں وطن کی محبت ایک اعلیٰ سطح پہ ہے. یہ کسی قوم میں نے نہیں پایا. یہ حرمین شریفین ہم جاتے ہیں، دیگر دنیا تو ہم نہیں گئے، وہاں تو پوری دنیا آتی ہے، لیکن جو محبت پاکستانیوں کو ہے اپنے ملک سے، وطن سے، وہ محبت کہیں کسی قوم میں نے نہیں پائی. میرے ساتھ ہی ایک آدمی تھا، اس نے 21 دن عمرے میں گزارے. مجھے کہتا ہے کہ کل میں جانے والا ہوں. 20 دن ہو گئے لیکن وطن بہت یاد آتا ہے. یہاں کا مزہ تو الگ ہے لیکن وطن یاد آتا ہے. اتفاق سے ایئرپورٹ میں مجھے ملا تو ایسے شیشے کے قریب بیٹھ کے رو رہا تھا. میں نے دیکھا یہ تو وہی جوان ہے جو مجھے کل ملا تھا، حرم میں ملا تھا، وہی رو رہا تھا. میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہتا ہے میں نے پاکستان کا جہاز دیکھ لیا. میرے سامنے شیشے پہ باہر پاکستانی جہاز نظر آیا تو مجھے اپنے وطن کی محبت دل میں لگی، بے اختیار ہو رہا. وطن کی محبت ایک الگ چیز ہے. اور جو سمندر پار رہنے والے پاکستانی ہیں، تم غریب ہو، تمہیں غریب کہا جاتا ہے. احادیث میں غریب کا معنی ہے مسافر، بے سہارا، تنے تنہا، جس کا ساتھ دینے والا کوئی نہ ہو اللہ کے سوا. تمہیں یہ گزارش ہے اپنے ملک کے لیے دعائیں مانگو. یا اللہ وطن عزیز کے معدنیات میں برکت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے ملک کی کرنسی کو ترقی نصیب فرما. یا اللہ ہمارے ملک کے فیکٹریوں کارخانوں کو ترقی نصیب فرما. تمہاری دعائیں احادیث کے مطابق ہماری دعاؤں سے افضل ہیں، کیونکہ آپ اپنے آبائی وطن سے دور ہیں. آپ کو صبح شام یہ خیال آتا ہے میرا وطن، میرا وطن. ماں یاد آتی ہے، بہن یاد آتی ہے، چچا یاد آتا ہے، بیٹا یاد آتا ہے. یہ محبت کی کرنیں، یہ جنت کی کرنیں ہیں، یاد رکھو. یہ محبت کی کرنیں، یہ جنت کی کرنیں ہیں. کیا کریں؟ سفر ہے ہی جوانوں کے لیے، سفر ہے ہی جوانوں کے لیے. بس کمر بستہ رہو، اپنی معیشت کو استحکام دو، حلال کماؤ، نماز پڑھو، عبادت کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اپنی ڈیوٹی میں خلل نہ رکھو. بس انشاءاللہ تم کامیاب رہو گے. ماں باپ کی دعائیں لو، سب سے پہلے مالیت میں ان کی خدمت کرو اور اعمال صالحہ بھی کرو. جوان نیک ہوں، دیندار ہوں. حدیث میں ہے کہ جو جہاں پیدا ہوا اور پھر جہاں اس کو موت آئی،
اس کے درمیان میں فاصلے کو ناپا جاتا ہے اور اتنی بڑی جنت کا حکم ہوتا ہے، میرے اس بندے کو اتنی بڑی جنت دو جتنا فاصلہ اس کے آبائی وطن اور موت کے وطن کے درمیان میں ہے۔ ایک حدیث میں جو مسافر مرا وہ شہید مرا۔ تو وطن کی محبت یہ ایمان کا بھی حصہ ہے۔ غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ تعالی علیہ ہمارے اکابر میں سے تھے اور قومی اسمبلی کے ممبر تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام میرا مذہب ہے تو پاکستان میرا وطن ہے۔ پاکستان کا ایک کملہ ٹوٹ جاتا ہے میرا دل ٹوٹ جاتا ہے، یہ ملک کا نقصان کیوں ہوا؟ ایسے لوگ چاہیے ملک کے لیے، ایسے لوگ عہدوں پہ آئے تو وطن ترقی کر سکتا ہے۔ اور یہی دعا ہو یا اللہ اس ملک پہ امین حکمرانوں کو تسلط نصیب فرما، نیک حکمرانوں کو اس ملک پہ قائم دائم فرما۔ ایسے حکمران چاہیے جو عمر فاروق جیسے ہو تو نہیں سکتے، ان کی محبت دل میں رکھنے والے ہوں۔ ایسے لوگ ہمیں چاہیے، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کا ممبر ہو، چاہے وہ ڈپٹی کمشنر ہو، چاہے وہ کوئی تحصیل ناظم ہو، چاہے وہ وزیر اعظم ہو۔ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو یتیم بیوہ بے سہارا کے لیے روئے راتوں کو، یا اللہ میری رعایا کا کیا ہوگا، کوئی کھانا کھا چکا ہوگا، کوئی نہیں کھا چکا ہوگا، کوئی دہشت کے مارے رو رہا ہے، کوئی اپنے بیٹے کے پیچھے رو رہی ہے، پریشانی آئی پریشانی۔ اعمال صالحہ کا دامن نہ چھوڑنا، اور بالخصوص جو آج رات ہے عبادت میں اپنے وطن کے لیے دعائیں، اپنے ملک کے لیے دعائیں۔ یہ ملک کے پیچھے یہ ہمارا ملک ایسا ہے ویسا، یہ برا بلا کہنا چھوڑ دو، یہ ہمارا وطن ہے، اس میں ایک ایک چیز پہ امین آدمی کے آنے کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ یہ کے لیے ایجوکیشن دفاتر میں گیا کسی ساتھی کے ساتھ، اس کا کوئی پینشن کا کچھ کام تھا، وہاں ہم بیٹھے تھے تو ایک کلرک سے بات کرنی تھی وہ ساتھی نے، تو اس سے بات ہوئی، اس نے کہا کہ وہ تھوڑی دیر بعد آؤ، اب ہمارے کھانے کا وقت ہے، پھر آپ لوگوں کا کام کریں گے۔ تو کوئی 20-25 منٹ گزار کے یہ جواب ملا کہ کھانے کا وقت ہے، کھانے کا وقفہ ہے، بعد میں آ جاؤ۔ اس نے کہا میرا کام ہے، تھوڑی ہم باہر نکلے، ہم نے نماز پڑھی، پھر آئے۔ تو وہ دسترخوان سے اٹھ کے آ کے اپنی کرسی پہ بیٹھا اور دراز سے ایک سفید وائٹ پیپر نکال کے وہ سالن کے ساتھ آلودہ انگلیوں کو صاف کر کے ڈسٹ بین میں پھینک دیا۔ میں نے اس کو تو اس خوف کی وجہ سے کچھ نہیں کہا کہ شاید یہ میرے ساتھی کا کام خراب نہ ہو جائے، دل میں ایک اداسی آئی، یہ سفید کاغذ، یہ پاکستان کی رقم سے خریدا ہوا کاغذ ہے، یہ آپ کی انگلیوں کو خشک کرنے کے لیے نہیں ہے۔ آپ اگر میرے دامن پہ اپنے انگلیوں کو صاف کرتے، میرے دل کو اتنا دکھ نہ ہوتا، میں اپنے دامن کو گھر جا کے دھو لیتا۔ آپ نے اس وائٹ پیپر کو اس لیے کیوں استعمال کیا؟ اور خیال بھی نہیں۔ اس ملک پہ ایسے لوگ آئے کہ ان کو ملک کے لیے رونے والے ہوں، بس ملک کے لیے رونے والا بندہ آئے، ایسے لوگوں کی ہمیں خواہش ہے۔ پھر ہمارے جوان باہر نہیں جائیں گے، ہمارے جوان پھر یورپ میں نہیں رہیں گے، ہمارے جوان خلیج میں نہیں رہیں گے، ہمارے جوان ادھر ہی کام کریں گے، اور ان جوانوں میں بڑی صلاحیتیں ہیں۔ میں نے دیکھا خلیج میں نے دیکھا، گزشتہ سال میں نے مسقط میں دیکھا، اور میں نے ادھر وہ حرم کے کاموں میں دیکھا، پاکستانی قوم جو کام کرتی ہے وہ دوسری قوم نہیں کر سکتی۔ میں نے دیکھا یہ مشقت برداشت کرنے والی قوم ہے، ان کو اللہ نے ایک عجیب صلاحیت دی ہے، لیکن ان صلاحیتوں کو اس وطن کے لیے، دین کے لیے اور ملک کے لیے اور دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کے لیے استعمال کیا جائے، یہ ہمارا دین ہے۔ قرآن ہمیں یہی سبق دیتا ہے اور قرآن کا یہی انداز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم
اے مسلمانوں، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں جاؤ گے اور تمہیں پہلے لوگوں کی طرح مشقتیں نہیں آئیں گی؟ مستہم البأساء والضراء، ان پہ تو سخت مشقتیں مصیبتیں آئیں، وزلزلوا، ان کو جھنجھوڑا گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھی کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، اے لوگو اللہ کی مدد قریب ہے تو مانگو تو صحیح۔ یسألونک ماذا ينفقون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لوگ پوچھتے ہیں خرچ کا انداز کیسے ہو، قل آپ فرما دیجئے ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، آپ فرما دیجئے جب بھی آپ لوگ خرچ کریں سب سے پہلے والدین، اس کے بعد رشتہ دار، اس کے بعد یتیم، اس کے بعد مسکین جن کے پاس کچھ نہ ہو، وابن السبیل، پھر مسافروں کا بھی خیال رکھو، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو بھی نیکی کا کام کرو گے اللہ کے علم میں ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اے مسلمانوں تم پہ کافروں کے خلاف جہاد فرض کیا گیا ہے اگرچہ تمہیں برا لگے، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ممکن ہے کہ کام تمہیں برا لگے وہ آپ لوگوں کے لیے اچھائی ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے کام تمہیں بہت پسند ہو وہ آپ کے لیے شر کا ذریعہ ہو، برا ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اے لوگو تم نہیں جانتے اور اللہ اچھے انداز کو جانتے ہیں۔ یا اللہ ہم نہیں جانتے آپ جانتے ہیں، امت کے متعلق بہتر فیصلے صادر فرما۔ یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، یہ غریب سا ملک ہے، جیسا کیسا ہے ہمارا تو وطن ہے، یا اللہ اس ملک کی معیشت کو مضبوط بنا، یا اللہ اس ملک کی کرنسی کو ترقی نصیب فرما، یا اللہ پاکستانی بیرون ملک روتے ہیں، پریشان ہیں، پردیس میں ہیں، یا اللہ ان کے دلوں کو اطمینان نصیب فرما، یا اللہ ان کے رزق میں برکتیں نصیب فرما، یا اللہ ان کی ایک ایک نماز پہ دن دگنی رات چگنی اجر نصیب فرما، یا اللہ ہمارے جوان جہاں بھی ہے پوری دنیا میں، یا اللہ ان کو نیک دیندار بنا، ان کو اپنے ملک سے واسطہ ہے، تعلق ہے، محبت ہے، یا اللہ ان کی دعاؤں کو پاکستان کے لیے قبول فرما، یا اللہ اس ملک کی آزادی اور سالمیت کو تا قیامت قائم و دائم فرما، یا اللہ اس کے لیے نیک حکمرانوں کا انتخاب فرما، یا اللہ رحم کرم فضل والا معاملہ فرما، یا اللہ شب بارات ہے اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ خود آسمانی دنیا تک نازل ہو کے فرماتے کون ہے رزق مانگنے والا کہ میں دوں، کون ہے حاجات مانگنے والا کہ میں پوری کروں، یا اللہ ہماری حاجات پوری فرما، یا اللہ ہماری جائز حاجات پوری فرما، یا اللہ حرمین شریفین کے دروازے امت کے لیے کھول دے، یا اللہ ظالم حکمرانوں کا مواخذہ فرما، یا اللہ ظالم حکمرانوں کا مواخذہ فرما، یا اللہ ظالم حکمرانوں کا مواخذہ فرما، یا اللہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں بنانے والوں کا قلع کما فرما، یا اللہ ان کی قوتوں کو چن چن کے ختم فرما، یا اللہ ہماری عبادت گاہوں کو آباد فرما، یا اللہ مسجدیں غیر آباد ہو گئیں، آپ کے گھر غیر آباد ہو گئے، یا اللہ اب تو بیماریاں دور فرما، یا اللہ اب تو بیماریاں دور فرما، یا اللہ امت کی حالت پہ رحم فرما، امت جیسی کیسی بھی ہے یا اللہ ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا اللہ امت کی گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ ہمارے وطن کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، یا اللہ ان کے معدنیات کو ترقی عنایت فرما، یا اللہ ہمارے اسٹاک ایکسچینج کو ترقی نصیب فرما، یا اللہ ہماری تجارت کو ترقی نصیب فرما، یا اللہ ہمارے عہدوں پہ فائز ہر مسلمان کو نیک دیندار بنا، یا اللہ ملک کے لیے امین بنا، یا اللہ ملک کی محبت ان کے رگ رگ میں قائم فرما،
یا اللہ اس محبت کو تا قیامت قائم و دائم فرما۔ قرآن حدیث کی جو مجلس اس ملک میں قائم ہے یا اللہ ان کو مزید ایسے کام نصیب فرما۔ یا اللہ سب کی یہ محبت یا اللہ دین کے واسطے قائم فرما، جنت کا ذریعہ بنا۔ جو بیرون ملک پاکستانی رہتے ہیں درس سنتے ہیں یا اللہ ان کو اجر عظیم عنایت فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے، وہ ہم سے دور ہے، یا اللہ ان کو خوشیاں نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی خوشیوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ اپنے وطن کی عظمت ان کے دلوں میں قائم فرما۔ یا اللہ آخری خاتمہ بالخیر سب کو نصیب فرما۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب برحمتک و کرمک یا ارحم الراحمین۔